حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اور مشائخ میں سے ہیں، اور آپ نے ریاضت و عبادت کے ذریعے قرب الہی حاصل کیا۔ حدیث بیان کرنے میں آپ کو درک حاصل تھا۔ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ حضرت بایزید کو اولیاء میں وہی اعزاز حاصل ہے جو حضرت جبریل کو ملائکہ میں، اور مقام توحید میں تمام بزرگوں کی انتہا آپ کی ابتدا ہے، کیونکہ ابتدائی مقام ہی میں وہ لوگ سرگرداں ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت بایزید کا قول ہے کہ اگر لوگ 200 سال تک بھی گلشن معرفت میں سرگشتہ رہیں، جب کہیں جا کر اس کا ایک پھول مل سکتا ہے جو مجموعی طور پر مجھے ابتدا ہی میں مل گیا۔ شیخ ابو سعید کا قول ہے کہ میں پورے عالم کو آپ کے اوصاف پر دیکھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے مراتب کا کوئی نہیں جانتا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے اور والد بزرگوار بستام کے عظیم بزرگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کی کرامت کا ظہور شکم مادر میں ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ آپ کی والدہ فرماتی تھیں کہ جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے کلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر نکالنا پڑتی۔ حضرت بایزید کا قول ہے کہ راہ طریقت میں سب سے بڑی دولت وہ ہے جو مادرزاد ہو، اس کے بعد چشم بینا، اور اس کے بعد گوش و ہوش۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں تو پھر اچانک مر جانا بہتر ہے۔ جب آپ مکتب میں داخل ہوئے اور آپ نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا، اس وقت اپنی والدہ سے آ کر عرض کیا کہ مجھ سے دو ہستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لہٰذا آپ مجھے خدا سے طلب کریں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والدہ نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے اور وہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنا لیا، اور مکمل 3 سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزار دی۔ اس عرصے میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ 170 مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے۔ انہی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ بایزید فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ امام جعفر نے فرمایا کہ اتنے عرصے رہنے کے بعد بھی کبھی تم نے طاق نہیں دیکھا؟ آپ نے عرض کیا طاق تو کجا، میں نے تو کبھی آپ کے روبرو سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا بستام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہوئے تو دیکھا کہ انہوں نے کعبہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا ہے تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا۔ آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کے طفیل میں مدینہ منورہ جاؤں، اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کبھی کسی دوسرے موقع پر حاضری دوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو 100 افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ الفاظ آپ نے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی مل گئی جس پر یہ تحریر تھا، یعنی وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش میں آنے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسے صوفی کی ہے جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگرداں ہو گیا تھا کہ نہ تو کان رہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کر سکے، اور نہ آنکھ جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔
حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ تم رات کو سکون اور چین کے ساتھ نیند لے کر اہل قافلہ سے پیچھے رہ جاتے ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ پوری رات سکون کی نیند لینے کے بعد اہل قافلہ سے بچھڑ کر جو پہلے منزل پر پہنچ جائے وہی کامل ہوتا ہے۔ یہ سن کر ذوالنون رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک فرمائے۔ مدینہ منورہ سے سفر میں آپ نے اپنے اونٹ پر بے حد بوجھ لاد دیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا شان بزرگی کے خلاف ہے، تو فرمایا کہ پہلے آپ لوگ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے بھی یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بار اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر سب حیرت زدہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں تو دوسروں کو خبر نہیں ہوتی، اور یہ ظاہر کر دیتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بھلا تمہارے ہمراہ میں کیسے رہ سکتا ہوں؟ اور جب آپ زیارت مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کی خدمت کا تصور آیا تو بسطام کے لیے روانہ ہوئے، اور جب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ کافی فاصلے پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے، لیکن اس وقت آپ کو یہ پریشانی ہو گئی کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں تو یاد الہی میں غفلت ہوگی، لہٰذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ گو میں نے اجازت شرعی پر عمل نہیں کیا، لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔ جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ یا اللہ، میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اسے خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر پہلے تو آپ روتے رہے، پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا آپ کا مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور غم سے میری کمر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں نے بات کے لیے چھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا، اور وہ میری والدہ کی خوشنودی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جتنے بھی مراتب حاصل ہوئے سب والدہ کی اطاعت سے حاصل ہوئے۔ ایک مرتبہ میری والدہ نے رات کو پانی مانگا، لیکن اتفاق سے اس وقت گھر میں قطن پانی نہیں تھا، چنانچہ میں گھڑا لے کر نہر سے پانی لایا۔ میری آمد و رفت کی تاخیر کی وجہ سے والدہ کو پھر نیند آ گئی، اور میں رات بھر پانی لیے سرہانے کھڑا رہا، حتیٰ کہ شدید سردی کی وجہ سے وہ پانی پیالے میں منجمد ہو گیا۔ اور جب والدہ کی بیداری کے بعد میں نے انہیں پانی پیش کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم نے پانی رکھ دیا ہوتا، اتنی دیر کھڑے رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے عرض کیا کہ محض اس خوف سے کھڑا رہا کہ مبادا آپ کہیں بیدار ہو کر پانی نہ پی پائیں اور آپ کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر انہوں نے مجھے دعائیں دیں۔ اسی طرح ایک رات والدہ نے فرمایا کہ دروازے کا ایک پٹ کھول دو، لیکن میں رات بھر اسی پریشانی میں کھڑا رہا کہ نامعلوم داہنا پٹ کھولوں یا بایاں، کیونکہ اگر ان کی مرضی کے خلاف غلط پٹ کھل گیا تو حکم عدولی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ ان خدمات کی برکت سے مجھے یہ مراتب حاصل ہوئے۔ آپ مسجد میں داخلے سے قبل دروازے پر کھڑے ہو کر گریا و زاری کرتے رہتے، اور جب آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ میں خود کو حائضہ عورت کی طرح نجس تصور کرتے ہوئے روتا ہوں کہ کہیں داخلے سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ آپ سفر حج پر روانہ ہو کر چند منزل پہنچنے کے بعد پھر واپس آ گئے، اور جب لوگوں نے ارادہ توڑنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ راستے میں مجھے ایک حبشی مل گیا، اور اس نے مجھے اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ خدا کو بسطام میں چھوڑ کر کیوں جاتا ہے؟ چنانچہ میں واپس آ گیا۔ حج کے سفر میں کسی نے پوچھا کہ کہاں کا قصد ہے؟ فرمایا حج کا۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کچھ رقم ہے؟ فرمایا 200 دینار۔ اس نے عرض کیا کہ میں مفلس ہوں اور عیال دار ہوں، لہٰذا یہ رقم مجھ کو دے کر 7 مرتبہ میرا طواف کر لیجئے تو اسی طرح آپ کا حج ہو جائے گا۔ آپ نے اس شخص کے اسی کہنے پر عمل کیا اور وہ رقم لے کر رخصت ہو گیا۔